دعا کے آداب ہے نا۔ دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ دعا کرو، دعا کرنے سے تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر سنور جایا کرتی ہے، تقدیر بن جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر بنا دیتا ہے۔ تو ہم دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کرنی چاہیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے نا۔ جیسے ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم شروع میں، دعا کے شروع میں اور دعا کے آخری میں ہم درود شریف پڑھے اپنے آقا کی بارگاہ میں، تو وہ دعا بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان وہ دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو شروع میں اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پر درود پڑھنے کے سبب ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے نا۔ دعا کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے۔ پھر دعا کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ انسان نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا اور دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نگاہ بھی اس کی جو ہے نظر وہ بھی کمزور ہونے کا اندیشہ رہتا ہے نا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے ان بکریوں کو چرا رہا تھا، اور وہیں پر بیٹھ کر کے بکریاں چر رہی تھی، وہ وہیں قریب پر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو جب دعا مانگ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، آگے سے پھر پیچھے لوٹ کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہی مانگ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ تیری بارگاہ میں کتنا گڑ گڑا رہا ہے، مولا تو اسے عطا فرما دے، مولا تو اسے دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ میں اسے تو دے دوں گا، لیکن یہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، دل سے میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے نا۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ذہن کو اپنے ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ اس کے بعد پھر دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یعنی اس طریقے سے ہمیں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور دعا کرتے وقت ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے ہے نا، یعنی یہ اس طریقے سے یہ جو ہتھیلی ہے اس کا رخ ایسا آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا نہ جانے کس طریقے سے لوگ دعا کیا کرتے ہیں، تو جو بہتر طریقہ ہے ہم اس طریقے میں دعا کریں۔ اور پھر میں آپ کو آخری بات عرض کروں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنا دل لگا کر کے، دماغ لگا کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں ہے نا۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو جلدی قبول فرما لے گا، یا کچھ وقت لگے گا، یا اس کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا ہے نا۔ اسی طریقے سے اچھے شخص اور برے شخص کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے الملفوظ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً دے دیتا ہے، جلدی دے دیتا ہے نا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کئی دنوں سے کئی بار ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ میرا گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسے عطا نہیں فرما رہا ہے۔
تو فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ بندہ اتنا برا تھا، وہ بندہ اتنا گنہگار، لیکن وہ تیری بارگاہ میں آیا، ایک ہی بار میں تو نے اسے عطا فرما دیا، اور یہ تیرا عبادت گزار بندہ ہے، تیری بارگاہ میں سروں کو اپنے جھکا کر کے سجدے کیا کرتا ہے، اے مولا تو اسے کیوں نہیں عطا فرما رہا ہے، اسے بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے سنو، وہ جو آیا تھا اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند نہیں تھا، اور یہ جو بندہ کئی دنوں سے میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند آ رہا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو کبھی جلدی قبول فرما لیتا ہے، کبھی کچھ وقت لگتا ہے، یا اس کا بدلہ تو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اپنے دل اور دماغ کو رب کی بارگاہ میں حاضر رکھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔